السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بندش پر ہے کہ بندش کیا ہوتی ہے اور کیا یہ لگانا جائز ہے۔ تو بندش کا لفظ جیسے کہ یہ اپنے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ جس کا مطلب کسی چیز یا کسی عمل کو، خواہ وہ نیک ہو یا وہ شر والا عمل ہو، اس کو باندھنا یا روکنا ہے۔ بندش کا ایک مطلب روکنا یا رکاوٹ پیدا کرنا یا رکاوٹ ڈلوانا بھی ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہم یہاں ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بندش ہر کسی پر ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی شخص آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہو گئی ہے یا بندش کروا دی گئی ہے۔ تو کیا ہر کسی شخص کے اوپر بندش ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کسی شخص کے ساتھ بندش نہیں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص نے اس کے لیے بندش کروائی ہو، جبکہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے بندش کروا دی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو ہر کسی شخص کے اوپر بندش نہیں ہوتی، لیکن اگر دوسری طرف یہ بات کہی جائے کہ کسی کے اوپر بندش ہے اور واقعی کسی کے اوپر بندش ہے، تو اس کی کیا علامات ہوں گی، وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہم جیسے جیسے آگے مختصراً بیان کرتے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ بتاتے جائیں گے کہ یہ کیسے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بندش جو ہے اب وہ کیسے لگائی جاتی ہے؟ بندش علم کے ذریعے بھی لگائی جاتی ہے اور جنات بھی لگا دیتے ہیں، اور انسان کی نظر سے بھی ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور اپنی بد عملیوں سے بھی بندش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ بندش لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ جو ہم بندش لگاتے ہیں وہ لگانا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ کیونکہ جب لفظ بندش کا استعمال ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں لا محالہ یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کام کرنے والا جو ہے وہ تو اچھا شخص نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے کاموں کو روکنے کے لیے کچھ عمل کرتا ہے یا لوگوں کے لیے بندش کا عمل کرتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے وہ بندش لگانے والے کے لیے ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ وہ خود بھی شخص جو یہ سوچ رہا ہے کسی کے بارے میں غلط، وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا عمل سر انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ اگر وہ کوئی کہیں کام کرتا ہے، کسی دکان پہ کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، تو اس کا جو مالک ہے وہ اس کو بے جا ہی تنگ کرتا رہتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ اس کو ذہنی طور پر اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اب ایسے میں وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ اب اپنے
رب کے آگے التجا کرے گا یا کوئی اس کے بارگاہ کے اندر کوئی عمل کرے گا یا کوئی پڑھائی کرے گا یا وہ کسی سے پڑھائی کروائے گا کہ اس کا یہ عمل جو ہے رک جائے، اس کا مالک اس کو تنگ نہ کرے، اس کو ذہنی اذیت نہ پہنچائے۔ اب اس سب کام کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب وہ بھی تو ایک بندش ہے۔ ایک طرف وہ شخص جب بندش کا لفظ سنتا ہے کہ یہ بندش کرواتا ہے کوئی یا بندش کوئی کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ذہن میں غلط تاثر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک غلط سوچ لے لیتا ہے، لیکن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اس کو کر رہا ہے۔ تو اب جو وہ کر رہا ہے، اب دیکھیں وہ بھی تو کسی کے لیے کر رہا ہے نا، کہ اپنے مالک کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنے عمل سے جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہ جو کر رہا ہے وہ بھی تو اپنے لیے درست ہی کر رہا ہے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو اب یہ بندش جو ہے یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر والدین اور بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کے لیے کوئی بندش لگواتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے محبت کرے، ہمارے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پورے کرے اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نبھائے، تو اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا یا کسی عامل سے کسی بزرگ سے کروانا یہ سب جائز ہے۔ یا اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے حقوق کو پورے نہیں کرتا، میری ذمہ داری پوری نہیں کرتا، میرے بچوں کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، اس کے لیے اگر وہ بندش لگواتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے اور گھر میں وقت دے، بچوں کا خیال رکھے، ہمارے جو ہے حقوق پورے کرے، اس سب کام کے لیے جو بندش کروائی جاتی ہے وہ سب کچھ جائز بندشات میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب جب ناجائز بندشات کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جیسے والدین ہو گئے یا بہن بھائی ہو گئے، وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کرواتے ہیں بندش کہ وہ ہماری جو ہے محبت میں گرفتار رہے، لیکن اپنی بیوی کے حقوق کو پورے نہ کرے، اس کی بات کو نہ سنے، اس کی بات کو اہمیت نہ دے، اپنے بچوں کے حقوق پورے نہ کرے، بس وہ ہمارے لیے ہی سب کچھ کرتا رہے۔ تو ایسے میں جو والدین یا بہن بھائی جو عمل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس کو اپنے بیوی کے حقوق پورے کرنے سے روکنے کے لیے، تو وہ سب عمل جو ہے وہ ناجائز بندشات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی ایسا کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے کہ وہ میرے حقوق تو پورے کرے، میری ذمہ داریاں تو پوری کرے، میرے بچوں کی ذمہ داریاں تو پوری کرے، لیکن جو بوڑھے ماں باپ ہیں یا اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں جو کہ اس کی ذمہ داری ہیں، وہ ان سے منہ موڑ لے اور ان کے فرائض پورے نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی کفالت نہ کرے، ان کے اوپر توجہ نہ دے، تو ایسا جو عورت اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا نہ کرے، تو وہ سب کچھ ناجائز بندشات ہی کہلاتی ہیں۔ اب ناجائز بندشات کے اندر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے رشتے میں بندش کر دیتا ہے کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ کہیں پر بھی طے نہ ہو سکے، تو یہ بھی ناجائز عمل ہے۔
کسی کی اولاد کی پیدائش میں رکاوٹ ڈلوانا یا رکاوٹ ڈالنا، یہ بھی ناجائز عمل ہے، یہ بھی ناجائز بندش ہی کہلاتی ہے۔ اور کسی کے چلتے چلاتے کاروبار کو روک دینا کہ میری دکان یا میری فیکٹری وہ تو خوب چلے لیکن دوسرے کا کاروبار رک جائے، تو ایسا عمل کرنے والے لوگ جو ہے وہ سب یہ جو عمل کرتے ہیں یا جو کرواتے ہیں وہ سب ناجائز بندشات ہی کہلاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جنات کیسے بندش لگاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب وہ غلط عملوں میں اور غلط صحبتوں میں پڑ جاتا ہے اور اچھائی اور برائی میں فرق کو مٹا دیتا ہے، تو وہ روحانی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ غلبہ پا لیتی ہیں، اس کے دل اور اس کے دماغ کے اوپر اپنی حکومت کرنے لگتی ہیں۔ اب اس میں جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں وہ، اور اس کو ہر اچھے عمل سے روکتے ہیں اور ہر برائی کا جو عمل ہوتا ہے اس کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں۔ اس کی طبیعت جو ہے وہ برائی کے کاموں میں، شر کے کاموں میں زیادہ لگتی ہے۔ اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ازواجی زندگی اور ان کی سماجی زندگی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اب اگر مرد ہے تو اس کا گھر میں دل ہی نہیں لگے گا، اور اگر عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ خواہ مخواہ اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہے گی، بچوں کو برا بھلا کہتی رہے گی، اور گھر کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے ازواجی زندگی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہونے لگے گی، اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، اور وہ اپنے ازواجی تعلقات کو بنا ہی نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے اولاد میں اکثر بندش ہو جاتی ہے، یعنی اولاد ہو نہیں پاتی، یا اگر کوئی معاملہ بن بھی جائے تو حمل میں پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اگر کسی کی اولاد ہو بھی جاتی ہے تو وہ نافرمان اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں وہ یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ سب جنات کے کام ہیں، یہ جنات کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس شخص کے اوپر بندشات لگا دی ہیں۔ تو اب جو شخص کسی بندش کا شکار ہے تو اس سے بچنے کے لیے اب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندش سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے سب سے باہر نکل آؤں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع کر دیے ہیں اس پر جب ہم عمل کریں گے تو یہ بندشات ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے، اور بندشات کو توڑنے کے لیے جیسا کہ ہمارے بزرگان دین اسی قرآن مجید سے کام لیتے رہے ہیں، اور مختلف آیات کے ذریعے، مختلف سورت کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، جس سے بندش کو توڑا جاتا ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو صرف مختصراً
یہ بتایا کہ بندش کیا ہے اور بندش لگانا جائز ہے کہ ناجائز، اس کے بارے میں ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ بندش لگائی کیسے جاتی ہے، اولاد کی بندش کیسے لگائی جاتی ہے، رشتے کی بندش کیسے لگائی جاتی ہے، کاروبار کی بندش کیسے لگائی جاتی ہے، اور اس کو توڑا کیسے جاتا ہے۔ کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لینتھی ہو جاتی ہے، ایک ویڈیو میں یہ سب کچھ بتانا ممکن نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف مختصراً ویڈیو بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ان تمام بندشات کو لگانے اور اس کو توڑنے کے لیے گفتگو کریں گے۔ تو ابھی تک جن احباب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔